کئی لوگوں کو آج کے زمانے میں مسائل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے سمندر کو زمین میں بدل دیا, ابراہیم کے لیے آگ کو گول گول. بولا یہ پرانی باتیں ہیں. تو ہم نے کہا جو خدا 10,000 سال پہلے تھا وہ خدا آج ہی, خدا نہیں بدلا, خدا وہی ہے. نہ خدا کا پاور کم ہوا ہے, نہ انرجی کم ہوئی ہے. وہ خدا جو ملین سال پہلے کام کر سکتا ہے وہ آج بھی کر سکتا ہے. مسئلہ تمہاری ہمت میں ہے, تمہارا ارادہ ابراہیم جیسا نہیں ہے, تمہارا ارادہ حضرت موسیٰ جیسا نہیں ہے. امام نے فرمایا جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو یہ دعا کرو, اللہم اعطنی من فضلک, اے خدا مجھے اپنے فضل و کرم سے کیا کر, عطا فرما. دوسرا زمانہ یا مولا تنگ دست ہوں, پیسے نہیں ہیں, میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے اللہ تجھے کیا بنائے امیر. رجوع بمعصوم, پورے معاشرے کو ایک رہبر نے اپنے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, جڑا ہوا تھا. یاد رکھیے جب معاشرے کے لیڈر میں, رہبر میں اور عوام میں فاصلہ آ جاتا ہے, پھر اس فاصلے اور اسپیس کو بھرنے کے لیے کئی ایسی قوتیں, طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو عوام کو لیڈر سے کیا کرتی ہیں, توڑ دیتی ہیں. یہ ربط اگر معصوم کے ساتھ نہ رہا, اور معصوم نہیں آپ کا جو بھی لیڈر ہے, اگر لیڈر کے ساتھ آپ کا ربط نہ رہا. تہران کی گلیوں میں جب ہم چلتے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور مختلف لوگ رہبر معظم کو برا بھلا کہتے تھے. تو ہم نے دیکھا یہ ربط توڑنے کی کوشش ڈش کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, نیوز چینل کے ذریعے سے. کسی بھی ملک میں اگر عوام کی لیڈر اور رہبر کے ساتھ وہ سیاسی لیڈرشپ ہو, وہ روحانی لیڈرشپ ہو, اس میں فاصلہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے کیریکٹر سیشن کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے کیا ہو جائیں, دور ہو جائیں. الزامات لگائے جاتے ہیں, تفرقہ پھیلایا جاتا ہے. ان کو پتا ہے اگر عوام لیڈر کے ساتھ رہی تو یہ لیڈر سب سے بڑی طاقت اختیار کر جاتا ہے اور کوئی بھی بہت بڑا چینج معاشرے کے اندر لا سکتا ہے. تو امام نے کبھی بھی اپنے شیعوں سے ربط نہیں توڑا. کہ مولا تنگ دست ہوں, پریشان ہوں. امام فرمایا میں دعا کرتا ہوں, امیر المومنین کے پاس زمانہ آیا, مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کبھی خدا کہتا ہے کہ من انصاری اللہ, کون ہے جو خدا کی مدد کرے. یہ نیٹ ورک کا طریقہ دیکھیے. اللہ الصمد, وہ خدا جو غنی مطلق ہے, جسے کسی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں, پھر وہ کہے کہ میری مدد کرو. امیر المومنین کے پاس مولا میں آپ کی مدد کروں. فرمایا اعینونی بالورع والزہد, اے جماعہ اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو زہد اور تقوی کے ذریعے سے علی کی مدد کرو. اپنی مدد کرو گے تو اسی مدد میں علی کی مدد ہے. اچھا گھر بناؤ گے, اچھا کاروبار کرو گے, یہی امیر المومنین کی مدد ہے. ٹائم پہ مسجد میں آؤ گے, گناہ سے بچو گے, یہ علی کی مدد ہے. یہ گریا, یہ مجلس, یہ جوانوں کو جمع کر کے مسجد میں بلانا, امام حسین کو کیا مل رہا ہے, آپ کی مدد ہے. یہ انسجام پیدا ہوگا, وحدت پیدا ہوگی, ذہن سازی ہوگی, نسلیں صحیح بنے گی. مولا علی کو کیا ملنا ہے, فرمایا تمہاری نسلوں کو مدد ملے گی. امام جعفر صادق نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں فرمائے جوان میں دعا کرتا ہوں تو اللہ پہ بھروسہ کر, بڑا اختیار کر, مدد ہو جائے گی. کہ بس امام کی محفل سے باہر نکلا, گلی سے گزرا تو کیا دیکھا کہ زمین پہ ایک پرس پڑا ہوا تھا. پرس اٹھایا, کھولا, دیکھا کہ اس کے اندر 700 درہم پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا اتنی جلدی مدد ہو گئی. یہاں امام کے پاس گیا اور باہر نکلا اور زمین پہ پرس ملا. لیکن صاحب حکمت بنو, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو, باہر نکلیں, پرس ملے 50 لاکھ ہو, تو آپ تو کہیں گے کہ مجلس امام حسین میں گئے تھے, اللہ نے دلایا ہے, سیدھا گھر اور بینک میں ڈال دیا. کہ نہیں, امام نے ساتھ میں کہا تھا تقوی, ورع, زہد, توکل بر خدا. کا پرس اٹھایا, سوچنے کا کس کا ہے, کیا ہے, ایک پائی اس کے جیب میں نہیں, محتاج, غریب. انسان کا ایمان یہاں ڈگمگا جاتا ہے. اب کیا کروں, تو لاکھ اچھی نصیحتیں خود کو کرتا ہے, اللہ نے دیا ہے, وہ جب جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کے دے, پرس اللہ نہیں بھیجا ہوگا, زمین پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ سارے وسوسے, یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. چلتا جا رہا ہوں, بازار میں پہنچا تو شور مچا ہوا ہے. کیا ہوا, کیا ہوا, کوئی بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. کیوں بے ہوش ہوا, پانی لگا ہو جگہ, کیا ہوا, کہ میں تاجر ہوں, مدینے میں تجارت کرنے آیا, پیسہ میرا گر گیا. بڑی رقم ہے, 700 دینار تھے. تو اس جوان آگے بڑھا, کتنے تھے پیسے, کا 700. کس کے اندر تھے, کا حمیان کپڑے کا کوئی پرس ہے, اس کے اندر. کلر کیسا تھا, کا ایسا. ابھی سے پانی پلاؤ, کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہارا پیسہ اچھے بندے کو ملا ہے. یہ اسی پرس کے اندر ہے, 700 میں نے ایک پائی بھی نہیں اٹھائی. کس نے شکریہ ادا کیا, پیسہ لیا. اس نے انعام کے طور پہ, بڑا منصف تھا,
انعام کے طور پہ 700 میں سے 70 اسے دیے اس نے. کوئی اور ہوتا تو لے کے چلا جاتا. یہ بھی اچھی روش ہے. اگر کوئی جوان، اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے کم از کم انعام تو دو. ایک بندے کا 1 کروڑ گم ہو جائے، 2 لاکھ گم ہو جائے، کوئی بندہ ڈھونڈ کے بھائی بس شکریہ کرو، چائے پلا کے اسے خالی ہاتھ بھیج نہیں، کوئی 4000 نکال کے اس کے ہاتھ پہ بھی رکھو تاکہ تشویق ہو اس کی، کل کسی اور کا ملے تو اچھا کام بھی کرے. ہمارے یہاں کوئی فون کر کے بولتا ہے آپ کی چیز ملی ہے، اوپر سے تو سناتے ہیں اس کو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے. گم ہم نے کی، قصور ہمارا. یہ روش کردار ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اس کی تشویق کرو. بچہ امتحان میں پاس ہوا، تشویق کرو. جوان مسجد سے ہو کر آیا، بیٹی نے اچھا حجاب پہنا، اسی معاشرے میں 10 ایسے بدبخت ہیں اگر کوئی حجاب کرتا تو اسے ٹوکتے ہیں، اتنی کم ایج میں تم کنزرویٹو ہو، تم یہ ہو. یہ آپ کا کام ہے، فیملیز کا کام ہے، رشتہ داروں کا کام ہے. اگر کوئی جوان بچی اچھا کام کر رہی ہے تو فیملی کیا کرے، اسے مشوق بنے، بارک اللہ فیک بولے اسے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہو، آپ نے کتنا اچھا کام کیا. جتنا اپریشیٹ کرو گے. نظام ظلم وہ نیٹ ورک اہل بیت کا نیٹ ورک نہیں ہے، وہ دیندار لوگوں کے حوصلوں کو پست کرتا ہے. اہل بیت کا نیٹ ورک دیندار لوگوں کے حوصلوں کو کیا کرتا ہے، بلند کرتا ہے. یہ تشویق ہے نا کہ اگر ایک آنسو امام حسین پہ بہاؤ گے تو جہنم کیا کچھ جاتی ہے. مولا حسین کی زیارت کو جاؤ گے 60 عمروں کا ثواب ہے. یہ اللہ کیا کر رہا ہے، آپ کی تشویق کر رہا ہے نا. صبح نماز پڑھو گے تو اللہ اتنا ثواب دے گا، اتنے فرشتے تمہارے لیے بن جاتے ہیں. ایک ذکر کرو گے جنت میں 1000 درخت بن جاتے ہیں. یہ تشویق الہی ہے. اگر اچھا کام کرو گے تو خدا تجھے انعام دیتا ہے. اس نے 700 کے بدلے میں اسے 70 دیے. یہ بڑا خوش ہوا، دوڑا دوڑا چھٹے امام کی خدمت میں آیا. امام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کہ مولا دیکھیے آپ نے دعا کی، مجھے 70 درہم مل گئے. امام نے کہا کس طرح کا؟ مولا اسی طرح چیز ملی، میں نے واپس کی، 700 واپس کی، 70 دے دیے. مولا اتنے خوش ہو، امام اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 درہم اسے اور دے دیے. تو 70 کی جگہ اس کے کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. جب اس کے 100 ہوئے نا تو یہاں چھٹے امام نے ایک جملہ فرمایا. امام نے فرمایا اگر وہ 700 کا عدد 100 سے زیادہ تھا، اگر پہلے لیتا تو وہ 700، ابھی تیرے پاس 100. لیکن 700 میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی 100 میں برکت ہے، کیونکہ 700 حرام کا تھا، 100 حلال کا ہے. یہ تشریح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ذہن سازی کرنا نوجوان نسلوں کی، اپنے ساتھ جوڑے رکھا. پھر اماموں نے نمائندے بنائے. جیسے احواز میں امام کا نمائندہ تھا ایک مومن بڑا پریشان. آپ یقین کریں گے کہ اہل بیت کے چاہنے والے حکومت کے اندر اتنے داخل ہو چکے تھے کہ حاکموں کو بھی پتا نہیں تھا امام کے چاہنے والے ہیں. مطلب جب تک ہارون رہے پتا نہیں. مامون نماز جنازہ پڑھاتے ہیں بڑی شوکت، شان و شوکت سے، کیونکہ امام نے انہیں ایک بشارت دی تھی. امام نے فرمایا تھا کہ کبھی تمہارے بدن کو ظالم کی تلوار چھوئے گی نہیں، کبھی تو جیل یا زندان میں نہیں جائے گا، کبھی تمہارے بچے فقیر نہیں بنیں گے، ایک شرط پہ کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے کو کوئی مسئلہ ہو اس کی پریشانی کو حل کرنا. اس کے نتیجے میں ہم تجھے یہ وعدہ دیتے ہیں. احواز کا والی حکومت میں چاہنے والا امام کا شخص آیا مولا کے پاس، مولا میرے اوپر ٹیکس بہت بڑھ چکا ہے، حکومت ٹیکس لینا چاہتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضہ بہت بڑھ چکا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. امام نے صرف ایک خط لکھا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، جتنی اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرنا. یہ آیا اس والی کے گھر گیا کہ یہ خط ہے. والی نے رات کو گھر میں بٹھایا، کہا کتنا قرضہ ہے؟ بس اس نے کہا 2-3 ہزار کا. کہا ٹھیک ہے یہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. کتنا ٹیکس ہے؟ کس نے حکومت کا اتنا مقروض ہوں کہ سارا ٹیکس بھی تمہارا کیا کیا، معاف کر دیا. سواری وواری ہے؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہ گھر میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے؟ کہ یہ بھی میں نے تجھے دے دیے. قالیچہ تھا؟ کہ یہ بھی تمہیں دے دیا. اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ بھی اسے دے دیا. کہ بس ایک کام کرنا، جب اپنے مولا کے پاس جانا اسے اتنا کہنا کہ میں نے تجھے اتنا دیا کہ تو راضی ہو گیا، اور واپسی پہ مولا سے پوچھ کے آنا کہ وہ مجھ سے راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. یہ وہ نظام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح سے وکلا بنائے، لوگوں کو بھیجتے تھے، شیعوں کے مسائل کو کیا کرتے تھے، حل کرتے تھے. ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں شیعہ کے ساتھ کیا ہو جائے، جڑ جائے. میں نے عراق و ایران کی مثال دی. 8 سال جنگ 2 ملکوں میں چلے، اس کی عوام آپس میں دشمن بن جاتی ہے، لیکن یہ نام حسین، یہ ازا امام حسین، یہ 40 اور مشیع امام حسین، دنیا یقین نہیں کرتی کہ جو ملک 8 سال آپس میں لڑے ہیں ایک دوسرے کے پاؤں دبا رہے ہیں. کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کسی کو شربت پلا رہا ہے. 40 پہ آپ جاتے ہو نا، سب کا رنگ ایک ہوتا ہے، نعرہ ایک ہوتا ہے. نعرہ حسین کا رنگ سیاہ ہوتا ہے،